پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ایک ایسا شعر آیا جس کی دہاڑ سن کر یزیدی فوج کانپ اٹھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وہ شعر اتنا طاقتور کیوں تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس کسی کو بھی آنے نہیں دیا؟ اگر مولا حسین چاہتے تو کیا وہ شعر یزیدی فوج کو چیر کر رکھ دیتا؟ لیکن آخر مولا حسین نے اس شعر کو حملہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ شعر اتنا وفادار کیسے بن گیا؟ دوستو، آپ جانیں گے اس شعر ابو الحارث کا وہ واقعہ جو کربلا میں امام حسین کی لاش کا پہرا دیتا رہا اور جس کی وفا نے رہتی دنیا کو حیران کر دیا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں چھپا ہے وفا، محبت اور قربانی کا وہ سبق جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وہ وفادار شعر ابو الحارث کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے وہ مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں پلا بڑھا اور کیسے کربلا کے میدان میں اپنی مولا کی لاش مبارک کی حفاظت کرتا رہا۔ تو سنیے، وہ دن تھا جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، خطبہ فرما رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ پورا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا کہ اچانک کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہروں پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، مولا، ایک بہت بڑا شیر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ حملہ نہ کر دے۔ مولا علی علیہ السلام مسکرا دیے، ان کی نظر میں اطمینان تھا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ، وہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا شیر سیدھا مولا علی کے پاس آیا۔ اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، نہ دہاڑا، بس سیدھا چل کر مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا جیسے سلامی پیش کر رہا ہو۔ سب حیران تھے، مگر اصل حیرت تب ہوئی جب اس شیر کے پیچھے سے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی دھیرے دھیرے چلتا ہوا سامنے آیا۔ اصل میں وہ شیر نہیں بلکہ شیرنی تھی۔ وہ انسانی زبان میں عرض کرنے لگی، مولا، میں اس کی ماں ہوں، اس کے باپ کو شکاری مار چکے ہیں، میں نہیں چاہتی میرا بچہ جنگل میں یتیم ہو کر بھٹک جائے، میں چاہتی ہوں اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں، اسے انسانوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور کبھی یتیمی کا درد محسوس نہ کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے بہت نرمی سے اسے دیکھا اور بڑے پیار سے کہا، فکر مت کر، تو مطمئن ہو کر یہاں سے چلی جا، یہ بچہ اب علی کی امان میں ہے، اس یتیمی کا غم نہیں ہوگا، میں اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا سب سے بہتر جانتا ہے۔ شیرنی کی آنکھوں میں تسلی تو تھی، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا، مولا، وہ کون ہے جو حیوان کو بھی یتیم نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی مسکرائے، ان کی آنکھوں میں حسین کا عکس چمک اٹھا۔ فرمایا، وہ میرا بیٹا حسین ہے۔ پھر مولا نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ ننھے حسین آگے بڑھے، ان کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک عجیب سی شفقت تھی۔ انہوں نے اس چھوٹے سے شیر کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں کہا، آج سے تیرا نام ابو الحارث ہے، تو اب میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے اور میرا ساتھ ہی رہے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس دن سے ابو الحارث صرف ایک جانور نہیں رہا، وہ مولا حسین علیہ السلام کا دوست، ساتھی اور وفادار محافظ بن گیا۔ جہاں حسین جاتے ابو الحارث ان کے ساتھ ہوتا، چاہے دن ہو یا رات، آرام ہو یا سفر۔ وقت گزرتا گیا، ابو الحارث جوان اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اس کی دہاڑ سے لوگ دور سے ہی پہچان جاتے کہ یہ وہی شیر ہے جو مولا حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہی شیر ایک دن کربلا کی تپتی ریت پر مولا کی لاش مبارک کی حفاظت کرے گا۔ یہی وہ ابو الحارث تھا جس نے وہ وفا دکھائی کہ زمانہ حیران رہ گیا۔ اس کی دہاڑ نے یزیدی فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر مولا حسین چاہتے تو وہی شیر یزیدی فوج کو چیر پھاڑ دیتا، مگر مولا نے اسے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ حسین کا سبق ہی صبر، قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ ابو الحارث وقت کے ساتھ بڑا اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اس کی دہاڑ دور دور تک سنائی دیتی تھی، لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے تھے، مگر جو لوگ اس کی شکل سے ڈرتے تھے وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اس شیر کے دل میں ایک انسان سے بھی زیادہ وفا، محبت اور معصومیت چھپی تھی، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام تھے، جس نے ابو الحارث کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ سایہ بن کر ساتھ رہتا۔ پھر وہ دن آیا جب کچھ عرب کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے چہروں پر ڈر تھا، لفظوں میں
خوف بولے یا علی ابو الحارث اب بہت بڑا اور طاقتور ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی دن ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ان کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہے۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب ایک شیرنی نے یہ معصوم بچہ ان کے قدموں میں چھوڑا تھا۔ اس شیرنی کی آنکھوں میں وہ ممتا، وہ بھروسہ، لیکن مولا علی انسانوں کے ڈر کو بھی جانتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ہمیشہ والی محبت تھی، آنکھوں میں سکون، مگر جیسے ہی مولا علی نے بات کی وہ سکون آنکھوں میں ٹھہر سا گیا۔ مولا نے نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابو الحارث اب بہت جوان اور طاقتور ہو گیا ہے، لوگ اس سے ڈرنے لگے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل جیسے بھیگ گیا ہو، مگر چہرے پر وہی پرانا سکون تھا۔ انہوں نے مولا علی کو دیکھا، ہلکی سی مسکان دی اور نرمی سے بولے، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، لیکن بس ایک التجا، آج کی رات اسے رہنے دیجیے، کل وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا آج کی رات میں کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دروازے کے باہر ڈھلتی شام کی طرف نظر ڈالی اور بولے، بابا جان، یہ شام کا وقت ہے، کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں، یہ تو وہ وقت ہے جب کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے گالوں پر آنسو ٹھہرنے لگے۔ مولا علی نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگا لیا، خاموشی میں جیسے بہت کچھ کہا گیا ہو۔ رات ڈھل گئی، تہجد کا وقت آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آئے۔ شیر نے اپنی معصوم آنکھوں سے مولا کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، مولا آج سب ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام نے چپ چاپ بیٹھ کر اس کی پیٹھ سہلائی، پھر سارا حال کہہ سنایا۔ ابو الحارث سب سنتا رہا، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کون سی شرط؟ ابو الحارث شیر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مولا بس زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، یاد رکھنا ابو الحارث، وہ دن ہوگا 10واں محرم سن 61 ہجری، کربلا کا میدان، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں آواز دی جائے گی، بس اس آواز پر چلے آنا۔ ابو الحارث نے معصومیت سے پوچھا، مولا وہ آواز کون دے گا؟ آپ امام حسین خاموش ہو گئے، پھر آنسوؤں میں بھیگا جواب دیا، نہیں۔ ابو الحارث شیر نے کانپتی آواز میں پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس بلائیں گے؟ امام حسین کی آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے، بولے، نہیں، میری ننھی بیٹی سکینہ یا ہماری خادمہ بی بی فیضہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اسی محلے میں وہ مکان موجود ہے جہاں بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو پکارا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری بار شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تم ملک علاق چلے جاؤ، نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس کا شیر مر چکا ہے، اب تمہیں وہاں کا رکھوالا بننا ہے۔ ابو الحارث نے مولا کے قدموں کو چوما، اپنی آنکھوں میں محبت اور وفا سمیٹی اور چپ چاپ نینوا کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس کا دل وہیں مولا حسین کے پاس رہ گیا۔ وہاں کا بادشاہ شیر مر چکا تھا اور ابو الحارث اس جنگل کا نیا رکھوالا بن گیا، مگر اس کی ہر دہاڑ میں، ہر سانس میں بس ایک ہی نام تھا، حسین۔ وہ جنگل میں تھا مگر دل سے کربلا کے میدان میں ہی رہا۔ وقت گزرا اور پھر وہ تاریخ آ گئی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ عاشور کا دن تھا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت کربلا کی ریت تپ رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، زمین سن تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم آیا، امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ جسم مبارک کو اتنا روندا جائے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ آواز جیسے ہی اہل حرم تک پہنچی، قیامت برپا ہو گئی، خیموں میں چیخیں گونج اٹھیں۔ بی بی زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ۔ اسی خیمے میں جناب فیضہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں بی بی زینب سے کہا، اے میری پاک سیدہ، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، رسول خدا کے ایک صحابی سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹی، وہ سخت پر بہتے بہتے ایک سنسان جزیرہ پہنچے، وہاں ایک شیر سامنے آیا۔ اس صحابی نے کہا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ شیر نے سنا تو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستہ دکھایا،
فضا نے گہری سانس لی اور کہا، اے میری سیدہ، اس کربلا کی زمین میں بھی ایک شیر ہے، ابو الحارث، وہی شیر جسے مولا حسین نے اپنی گود میں پالا تھا، جسے بچپن میں یتیم شیرنی نے لا کر مولا علی کے قدموں میں چھوڑا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز دے کر بلا لاؤں تاکہ ان ظالموں کے ارادوں کو ناپاک کر دوں۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جناب فضا جنگل کی طرف نکلی، دل میں بس ایک ہی نام تھا، ابو الحارث۔ وہ جنگل کی طرف گئی، ان کی آواز ہواؤں میں گونج اٹھی، اے ابو الحارث، تمہارے مولا نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہ دن آ گیا ہے۔ فضا کی آواز جنگل کی دیواروں سے ٹکرائی، درخت لرز اٹھے، ہوائیں سسکنے لگیں، کچھ ہی لمحوں میں زمین تھر تھرائی، جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی اور وہ شیر گرجتا ہوا بجلی کی طرح بی بی فضا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، دل میں وفا تھی۔ فضا نے روتی آواز میں کہا، اے ابو الحارث، جانتے ہو یہ ظالم کیا کرنے والے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حسین کی لاش کو گھوڑوں سے رون دیں، اس قدر کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث نے زمین پر اپنے پنجے مارے، آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی دہاڑ ماری کہ یزیدی لشکر میں خوف طاری ہو گیا۔ پھر وہ بی بی فضا کے ساتھ بجلی کی رفتار سے کربلا کے مقتل کی طرف بھاگا۔ وہ پہنچا، وہاں ایک لاش مبارک تنہا زمین پر بچھی ہوئی، خاموش، لیکن اس خاموشی میں کربلا کا سب سے بڑا سبق چھپا تھا۔ ابو الحارث دھیرے سے آگے بڑھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھا، سر جھکایا اور اپنے ماتھے کو مولا کے خون سے رنگ لیا، جیسے وفا کی مہر اپنی پیشانی پر لگا رہا ہو۔ جب یزیدی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پاک جسم کو روندنے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک شیر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہیں ٹھہر نہ سکے، بدک گئے، سواری گرنے لگے، خوف نے سب کو جکڑ لیا، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ مولا کے جسم کے قریب بھی جائے۔ وہ بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت تک نہ کی، ان کی آنکھوں میں ایسا خوف سما گیا تھا جو ظلم کے سائے کو بھی تھرا دے۔ عمر بن سعد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ گھبرایا ہوا بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو دنیا جان جائے گی کہ حسین کا لہو کس طرح قیامت تک ظالموں کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ جناب فضا سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور روند آواز میں کہا، سیدہ، آپ کا مولا محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے کوئی ظالم حسین کے جسم کو روند نہیں سکتا۔ ایک شیر بنا حسین کا محافظ، جس نے وہ کر دکھایا جو انسانوں سے بھی نہ ہوا۔ ناظرین، ابو الحارث کی یہ وفا، اس کا عشق، اس کی گواہی قیامت تک سنائی جاتی رہے گی کہ کیسے ایک یتیم شیر حسین کی گود سے اٹھا اور میدان کربلا میں وفا کی مثال بن گیا۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حسین کی محبت اور وفا سے سرشار رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے ایسی ہی ایک دل کو ہلا دینے والی معلومات بھری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔